نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ سامعین اکرام، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ اکرام اور پرنسپل صاحب اور میرے ہم مکتب طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان تقریب جو ختم قرآن و تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آج تقریباً 45 حفاظ و حافظات کو تقسیم اسناد و دستار فضیلت سے نوازا جائے گا، اور 9 خوش نصیب طلباء و طالبات جو آج آخری سبق سنانے کا شرف حاصل کریں گے، میں ان سب کو، ان کے والدین اور اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کے نام سے تقریب کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے تقریب کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ اس تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت کلام سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ کے استاد محترم جناب قاری عبدالغفور صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری عبدالغفور صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لأخذنا منه باليمين ثم لنقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدق الله جزاک اللہ۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صرف 3 جملے۔ ھدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آج بکھر گئی قوم، بکھر گیا معاشرہ، بکھر گئی امت، صرف وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا دامن چھوڑا ہے، صاحب قرآن کو چھوڑا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اسے میں نے فرقان بنایا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا شعبہ حفظ کی ٹیچر سبیحہ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ سبیحہ۔ غموں نے دل کو جو گھیرا ہے، غموں نے دل کو جو گھیرا ہے، تو درود پڑھو، حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میرے لیکھاں دے وچ مولا، میرے لیکھاں دے وچ مولا، مدینے دا سفر آوے، سفر موکے میرا چھیتی، سفر موکے میرا چھیتی، محمد دا نگر آوے، میرے لیکھاں دے وچ مولا، میرے لیکھاں دے وچ مولا، مدینے دا سفر آوے۔ جزاک اللہ۔
قرآن کے پاڑوں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلا تم نے بہار میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر کہ پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی شعبہ اس کی ٹیچر کاری۔ اب میں دعوت دوں گا ان خوش نصیب حفاظ اکرام کو جو آج اپنا آخری سبق سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حافظ ابو بکر اشرف کو کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد اکرام جناب قاری محمد قاسم صاحب کو سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ ذیشان ندیم کو کہ وہ اسٹیج پر اپنے والد صاحب کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم جناب قاری محمد قاسم صاحب کو سنائیں۔ حافظ ذیشان ندیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ کرم الہی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم قاری محمد قاسم صاحب کو سنائیں۔ حافظ کرم الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ حسن گلزار کو کہ وہ اسٹیج پر اپنے والد صاحب کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم قاری عبدالغفور صاحب کو سنائیں۔ حافظ حسن گلزار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ عبداللہ شاہی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم قاری محمد اسد صاحب کو سنائیں۔ حافظ عبداللہ شاہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دوں گا حافظ علی حمزہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم قاری محمد قاسم صاحب کو سنائیں. حافظ علی حمزہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دوں گا حافظ محمد علی کو کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق اپنے استاد محترم قاری محمد قاسم صاحب کو سنائیں. حافظ محمد علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين. جزاک اللہ. اب میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ نبات کی طلبہ حافظہ کنزہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق اپنی ٹیچر قاریہ صبیحہ کو سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آخر میں دعوت دوں گا حافظہ بیرہ زمزم کو کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق اپنی ٹیچر قاریہ صبیحہ صاحبہ کو سنائیں. حافظہ بیرہ زمزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا
ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ کے ہونہار طلبہ جو آپ کے سامنے شان قرآن پر خوبصورت نظم پیش کریں گے. محمد بلال عبداللہ جماعتی مائک پر تشریف لائیں. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہر قلب میں چاہت کی، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے. ایک آگ لگا دیں گے. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. کیا حسن قرآنی ہے، کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے. ہم سب کو بتا دیں گے. ہر فرد کو اس کا ہم، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہو جائیں گے سب میں خواہ، ہو جائیں گے سب میں خواہ اس وعدۂ قرآن کے، اس وعدۂ قرآن کے. پھر جوش محبت میں، پھر جوش محبت میں سینوں سے لگا دیں گے. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے. یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے. ہر طالب قرآن کو، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے. ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. جو دور ہے قرآن سے
ماشاءاللہ. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آنر آف اسکول محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے آراستہ فرمائے. جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور آج کی تقریب میں آنے والے والدین کرام کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ باقاعدہ دستار فضیلت کا پروگرام انعقاد کیا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس سے پہلے 10 بچوں کو ہم دستار فضیلت دے بیٹھے ہوئے ہیں. اسناد جو ہے وہ جاری کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مکمل حفظ کیا، اپنی منزل سنائی، اور وہ 10 بچے اسناد دے کر ہم پہلے فارغ کر چکے. لیکن یہ کرونا کی وجہ سے چونکہ بہت لیٹ ہوا پروگرام، اس کی وجہ سے اب آج کے پروگرام میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ 45 بچوں کو دستار فضیلت دے رہے ہیں. اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ 10 بچے ہم پہلے جو ہے وہ حفظ قرآن کروانے کے بعد فارغ کر چکے، اور 45 بچے جو ہیں وہ آج اسناد حاصل کریں گے. تو ٹوٹل جو ہے وہ 55 اسٹوڈنٹس، جس میں گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں، یہ حفظ کر کے الحمدللہ فارغ ہو چکے، حفظ سے فارغ ہو چکے. ابھی میں دیکھ رہا تھا گزشتہ ڈیٹا، تو اس میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگلے 2-2.5 ماہ میں انشاءاللہ العزیز 10 سے 12 حفاظ کرام اور جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں ہم سے. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اور قرآن اللہ کا معجزہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. اور قرآن جو ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ اس میگنیٹ کی طرح ہے کہ جب آپ لکڑی کا براتا اور لوہے کے ذرات کو مکس کر لیں تو آپ اس کو دوبارہ علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ میگنیٹ لے کر، ایک مقناطیس لے کر اس برادے کے اوپر پھیرے تو جتنا لوہا ہوگا وہ سارے کا سارا مقناطیس کو چمٹ جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ کھینچ لیتے ہیں یا اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب مکہ میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر جو ہے وہ قریش کے پاس اور اہل مکہ کے پاس گئے، اتر کر ہیرا سے سوئے کوف آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی دیر تھی، تو وہ جتنے سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھینچ کے آپ کی طرف آنا شروع ہو. یعنی دیکھیں پہلے دن دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اور آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی شرک نہیں کیا تھا، بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور نہ ہی کو حرام کیا تھا. تو سلیم الفطرت تھے پہلے دن اسلام قبول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہے کہ وہ اگرچہ جب اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے والی زندگی بھی ان کی اتنی صاف اور شفاف تھی کہ لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے، بس قرآن کا پیغام آنے کی دیر ہے اسلام قبول کر لیا. سعید ابن زید کے متعلق آتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ ایسے پیغام سنا اور ایسے اسلام قبول کیا جو بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے والد کے متعلق جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ والد ان کے اسلام سے پہلے کعبہ کے جو غلاف تھا اس کو پکڑ کر کھینچ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں.
یعنی دیکھیں سلیم الفطرت لوگ، اور اس کا اثر بیٹے کے اوپر سعید ابن زید کے اوپر یہ تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ کہلائے. تو لہذا قرآن کھینچ لیتا ہے سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف. اور الحمدللہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ جو ہیں وہ قرآن کی طرف کھینچ کر آئے اور اپنے بچوں کو جو ہے حفظ کروایا. یقیناً اس میں کوئی اس لیے اپنے بچے کو حفظ نہیں کرواتا کہ خاندان میں میرا نام بنے گا، یہ ہوگا، اور بچے کے جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جائیں گے. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، لیکن اصل جو آپ کی نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا جو آخری کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو جو ہے نا جوڑ دینا. جیسے احادیث میں ہے کہ اگر آپ اللہ سے کلام کرنا چاہیں، اگر آپ اللہ سے کلام کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں آپ. اور پھر دیکھیں اللہ کی جو اپنی صفات ہے، اللہ کے کلام میں بھی وہی صفات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 کمانڈمنٹس لینے کے لیے، توریت لینے کے لیے، وہ جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو وہ جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے گفتگو تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی. اب والی گفتگو میں کہا کہ اے اللہ میں بڑا شائق ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بات تو ڈائریکٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محو گفتگو ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، میں تمہیں دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نظر کر ذرا اپنے سامنے والے پہاڑ پر، اس پر میں اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ اس کو سہار گیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے سامنے والے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے. اللہ نے ایک تجلی اس کے اوپر اپنی ذات کی پھینکی اور وہ خس و خشاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی دہشت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ کی اپنی ذات کی تجلی تو وہ یہ تھی. اور صفات اللہ نے اپنے کلام میں بھی وہی معاملہ رکھا ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یاد رکھو کہ تم لوگ دیکھتے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ان کا کچھ باقی نہ رہتا. تو یہ اللہ کے کلام کی بھی وہی صفت جو اللہ کی ذات کی صفت. تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا کلام، کتنا عظیم کلام، کتنا مقدس کلام، جس کو بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں اسے نازل کرنے والا اور میں ہی ہوں اس کی حفاظت کرنے والا. تو دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت پھر کس طرح فرمائی، اس طرح حفاظ کرام پیدا کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا کہ صحابہ کرام ہر صحابی نے حفظ کیا. کسی نے سورہ بقرہ کر لی، کسی نے کوئی سورت کر لی، کسی نے کوئی پارہ کر لیا، اور بہت سارے صحابہ جو تھے وہ مکمل حافظ. تو اللہ نے اس کو محفوظ کیا پہلے سینوں میں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی تو کیا ہوتا تھا، 16-17 کاتبین وحی تھے صحابہ کرام، جن کو یہ جو ہے نا ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جب وحی آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں اس کو لکھوا دیا تھا. اور یہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، لکڑی کے اوپر، پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو یہ ڈیفرنٹ اشکال میں یہ ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ محفوظ تھا، سینوں میں بھی محفوظ اور لکھا ہوا بھی محفوظ. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر کیا ہوا کہ پھر یہ سارے کا سارا قرآن جس صحابی کے پاس اور صحابیہ کے پاس موجود تھا وہ سارا ایک جگہ پہ جمع کیا گیا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ سارا جمع کرنے کے بعد چمڑے کے اوپر لکھا گیا. اس وقت یہ آ گئی تھی یہ والی ٹیکنالوجی، تو چمڑے کے اوپر لکھ کر اس کی ایک کاپی 7 کاپیاں بنائی گئی. اور چونکہ سلطنت بڑی وسیع ہو چکی تھی، اس کے دور دراز کے جو 7 صوبے تھے ان میں یہ قرآن بھیجا گیا. یہ اللہ جو ہے نا خود یہ بندوبست فرما رہا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے. تو اللہ نے چونکہ خود کہا کہ میں ہی ہوں اس کو نازل کرنے والا اور میں ہی ہوں اس کی حفاظت کرنے والا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے اترے، جتنی بھی کتابیں اتری وہ محفوظ نہیں رہی، اس میں تبدیلی کر دی گئی. چونکہ اس کا حافظ، اس کو محفوظ کرنے والا خود
خود اللہ ہے، اس لیے اس میں تحریف نہیں ہو سکی، اس میں کوئی تبدیلی ایک شوشہ بھی جو ہے وہ نہیں بدلا جا سکا۔ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے قرآن لکھے ہوئے آج بھی موجود ہے، ترکی کی لائبریری میں موجود ہے، تاشقند کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو آج بھی اس کے جو ہے نا وہ والے نسخے پہلے، پھر ان نسخوں دیکھ کر ایک نیا جو ہے نا وہ سامنے سلسلہ آیا کہ کاتبین جو ہیں وہ اب ظاہر ہے قرآن پڑھنا ہے، ہر کوئی تو حافظ نہیں ہے، تو پھر کیا تھا، کاتب جو تھے قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور لکھ کر جو ہے نا جس نے کوئی شوق کا اظہار کیا جی اجرت طے کر لی، قرآن پاک پورا لکھوا کر جو ہے نا وہ اپنے پاس لوگ گھروں میں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دیکھے کس طرح کا شوق پیدا کیا کہ آپ اگر اپنی تاریخ پڑھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بچیاں جو تھی وہ قرآن پاک اپنی شادی سے پہلے لکھا کرتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بچیاں جب تعلیم سے فارغ ہو جاتی تھی تو اب رشتے کا انتظار ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ ملے گا تو یہ کیا جائے گا، لیکن اتنی دیر بچیاں گھر کا کام کاج سنبھال کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھی اس کو لکھنے کے لیے، اور ہر بچی جو تھی وہ اپنی شادی سے پہلے قرآن لکھ لیا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور پھر جب اس کی شادی ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی جہیز کے طور پر روانہ کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کے یہ حفاظتیں فرما رہا تھا۔ پھر اسی زمانے کا ایک کاتب تھا غیر مسلم، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہا جاتا ہے جی یہودی بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، تو میں کیوں نہ ذرا ایک ٹیسٹ لوں۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس نے بائبل پکڑی اور اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس میں جہاں جہاں سے وہ لفظ چینج کر سکتا، باپ مانی وہی رہے لیکن لفظ چینج کر دیا، اور وہ جا کر ایک عیسائی پادری کو دے آیا اور کہا جی آپ سنڈے ٹائم میں جو پریئر کرتے ہیں تو یہاں سے کیا کریں، میری طرف سے تحفہ ہے۔ پورا سال وہ پریئر ہوتی رہی، وہاں سے پورا سال پریئر ہوتی رہی، لیکن اس کو نہیں پتا چلا کہ کیا اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے توریت لکھی یعنی یہودیوں کی کتاب، اور وہ جا کر یہودی راہب کو دے آیا، جی آپ جب پریئر کرتے ہیں تو یہاں سے پڑھا کریں۔ پورا سال انتظار کیا، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، اس میں بھی اس نے تحریف کی، الفاظ کو چینج کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے تیسرا کام کیا کہ اب اس نے قرآن لکھا اور اس میں بھی اس نے الفاظ بدلے، الفاظ بامانی ہوتے تھے، یعنی ایک لفظ جو ہے ایک معنی جو اس میں دو لفظ پورے اترتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ لفظ اٹھا کے وہ لگا دیا۔ اب جا کے وہاں کے جو خطیب تھے ان کو جا کر یہ قرآن دیا تو انہیں کہا جی آپ جب پڑھتے ہیں تو اس سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، اس سے تبلیغ کیا کریں، اور میری طرف سے تحفہ ہے۔ انہوں نے قبول کیا، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے تو تیسرے دن وہ خطیب جو تھے وہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تم نے جب تحریر کیا تھا تو سویا ہوا تھا یا جاگا ہوا تھا؟ جی میں تو جاگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پر تم نے تحریف کی ہے، یہ الفاظ کچھ اور لکھ دیے ہیں، یعنی صرف 2 دن کے بعد یہ پتا چل گیا کہ یہ چینج ہے۔ کیوں؟ وہ حافظ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست اس طرح فرمایا کہ حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا، اگر کسی نے تحریف کی تو وہ پکڑا گیا۔ آج سے 100-150 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام یہودیوں نے کیا تھا، انہوں نے وسیع تعداد میں قرآن پاک چھپوائے اور اس میں وہ ساری آیات نکال دی جو ان کے حوالے سے تھی، ان کو جو ان کی مقبوضیت کے حوالے سے تھی کہ یہ انہوں نے یہ کام غلط کیے، یہ کام غلط کیے، اس لیے انہیں دھتکارا گیا، وہ ساری آیات نکال کے دے دی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلائے، جہاں پہ پھیلائے وہ پکڑے گئے، کیونکہ حفاظ موجود تھے، ان کے سینوں میں یہ محفوظ تھا۔ یہ کیسے اس میں تحریف کی جاتی تھی؟ اللہ کی مدد شامل تھی، جو سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کی مدد شامل تھی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ چلاتے رہے۔ پھر جب جدید دنیا آئی، پریس آ گئے، تو روس کا کازان کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے پہلے پرنٹڈ قرآن آیا، یعنی وہاں پہ پرنٹ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا علاقہ ہیمبرگ جہاں پر پرنٹ ہوا، پھر تیسرا ایران ہے جہاں پر پرنٹ ہوا، اس کے بعد تو اب پوری دنیا میں پریس لگ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت
دنیا کا جو سب سے بڑا قرآن کی اشاعت کرنے والا ادارہ ہے وہ شاہ فہد ایسوسی ایٹس ہے سعودی عرب میں، کہ جب یہودیوں نے یہ کام کیا تھا تو اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کام کیا. وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھاپتے ہیں، اور جو حج کرنے کے لیے 30-35 لوگ جاتے ہیں ان کو تحفتاً بھی وہ قرآن پاک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا بندوبست فرما دیا ہوا ہے کہ ان کی، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے میں بھی جو سینوں میں محفوظ تھی وہ کیا تھی؟ سافٹ کاپی، اور جو تحریر کے شکل میں تھی وہ ہارڈ کاپی. بلکہ تاشقند کی ایک لائبریری میں لوہے کی پلیٹوں کے اوپر قرآن کھدا ہوا ہے، یعنی جو مٹی نہیں سکتا، کھدا ہوا ہے. تو جب وہاں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں کے جو بادشاہ تھے نا، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا تھا کہ جس طرح لوگ جو ہیں کلو گرام کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک باٹ پڑا ہوا ہے لنڈن میں، اور وہاں کے کہا جاتا ہے کہ اگر کلو کو کمپیئر کرنا ہو تو اس باٹ کے ساتھ کر لیجیے پورا 1 kg ہے 1000 گرام. اس طرح ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنایا کہ کسی نے بھی اگر ٹیلی کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے، تو لوہے کی دانتوں پر لکھا ہوا زمین سے لے کر چھت تک جو ہے وہ دانتیں وہاں پر، وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر. تو آج بھی یعنی صدیوں پہلے لکھا ہوا کھدا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے. پتوں کے اوپر لکھے ہوئے قرآن پاک موجود ہے، چاولوں کے دانوں کے اوپر لکھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا ایک شوق جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی پیدا کر دیا. تو بہرحال یہ سارے معاملات تھے آج کی تقریب کے حوالے سے. میں یہی کہتا ہوں، ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو مقصد یہاں پر بچوں کو حفظ کروانا ہے، اس میں ایک سب سے بڑا یہی ہے کہ بچے یہ حفظ یاد رکھیں، اس قرآن کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھیے گا جتنی جلدی حفظ ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی یہ بھولتا ہے. جب آپ سے دور ہوں گے، آپ اس کی طرف ایک قدم اٹھائیں یہ 10 قدم اٹھا کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ اس سے ایک قدم دور ہوں یہ 10 قدم آپ سے دور جاتا ہے. تو لہذا جیسے بچوں نے الحمدللہ 6 ماہ میں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے سارا، 6 ماہ میں 5 ماہ 12 دن میں بچی نے حفظ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور زیادہ ہماری ایوریج جو ہے نا وہ 1.25 سال بنی ہے. ورکنگ ڈیز کے والے سے 1.25 سال بنتا ہے. 1.25 سال میں بچے جو ہے نا وہ حفظ کر رہے ہیں. بعض بچے 2 سال تک بھی گئے ہیں، بعض نے 9 ماہ میں، 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، 10 ماہ میں، 1 سال 1 ماہ میں، اس طرح حفظ کیا ہے. لیکن یہ جتنی جلدی حفظ ہوتا ہے اس سے جلدی یہ بھول جاتا ہے. اب والدین کی ذمہ داری، بچے تو ابھی اس گریڈ پر نہیں پہنچے کہ اپنا اچھا اور برا جو ہے اس میں تمیز کر سکیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس سے دور رہنے کی دیر ہے یہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر یہ پکڑا نہیں جاتا. اس لیے روزانہ کا معمول یہ ہے کہ ایک پارہ منزل نکال لیں. مسئلہ یہ نہیں کہ صرف ریڈنگ کرنی ہے، منزل نکال لیں، اس کو یاد کر کے کسی کو سنانا، چاہے گھر کے کسی فرد کو سنا لیں، چاہے کسی قاری صاحب کو سنا لیں. جہاں پر آپ کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو سنانا ہے. تو جب روزانہ کے ایک پارہ آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ چند سال گزرنے کی دیر ہے، پھر یہ حرزے جہاں بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے فنگر ٹپس پر ہوگا. تو اس سے دور نہیں جانا، اس کے نزدیک ہی رہنا. تو بہرحال یہ کچھ معروضات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم حفظ القرآن کا شعبہ شروع کرنا چاہتے تھے بہت عرصہ پہلے، جب ہم اس سامنے لی نئی بلڈنگ میں آئے تھے، 2005 کی بات ہے، تو پروگرام یہی بنایا کہ ہم جو ہے نا شعبہ حفظ شروع کریں گے. کوئی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہو، تب جو ہے نا وہ جا کے پتہ چلتا ہے. آج کی جدید دنیا جو ماریا مانٹیسری اور فروبل کے تحت جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، تو فروبل کا اپنا قول ہے کہ اگر بچے کو راہ راست پر رکھنا ہے تو اس کو اس کی ریلیجیس ایجوکیشن دو. وہ کہتا ہے اسکولوں میں اس کا بندوبست کرو، ٹھیک ہے. آج اسی کی بیس پر پورے مغرب میں ایجوکیشنل سسٹم چلتا ہے. لیکن انہوں نے یہ چیز اس کی نکال دی، ایجوکیشن، یہ مذہبی تعلیم اور سیکولرزم جو ہے نا وہاں پر شامل کر دی. لیکن یہ ہے کہ بچے راہ راست پہ تبھی رہتے ہیں جب ان کو کوئی علم تو ہونا کہ دین ان سے تقاضا کیا کرتا ہے. تو ہمارا جو نظریہ تھا کہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ شروع کریں گے، لیکن شروع ایسا ہی ہوا ہمیشہ سے کہ اسکول کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور جگہ ہی ہمارے پاس نہیں بچتی تھی کہ ہم شعبہ حفظ کہاں پہ شروع کریں. پھر جب یہ بلڈنگ بنانی تھی تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا.
تو جیسے لوگ سکھنا سوکھتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ایسے وسائل پیدا کر دے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ یہ بن جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بلتے ہی میں اس میں جو ہے نا شعبہ حفظ شروع کروں گا۔ بس نیت یہی تھی، جو نماز بھی پڑھی اس میں بھی یہی نیت کی، دعا کی، اور میں یقین مانے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ تیار کیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ نیت ہی تھی کہ میں اس سٹیج پہ پہنچا، اور آج الحمدللہ 55 بچے حفظ کر کے نکلے یہاں سے۔ بس یہ دعا فرما دیجیے گا کہ یہ جو بچے حفظ کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ آخرت بنتے، آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان بنے۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سابق پرنسپل کنکورڈیا کالج سیالکوٹ قاری ابو احمد طارق صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ قاری ابو احمد طارق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم قابل صد احترام پرنسپل اور ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ آف دس انسٹیٹیوٹ، حافظ شاہد محمود صاحب، اساتذہ اکرام اور عزیزان گرامی قدر، حافظ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی ہوئی ایفرٹس کو اپنی بارگاہ الوہیت میں مقام مرتبہ عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن پڑھو، لیکن کس طریقے سے پڑھو وہ طریقہ بتا دیا، اور ارشاد ربانی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کمال ہے۔ میں بہت سے قاریوں کو معذرت کے ساتھ سنتا ہوں تو لہو کے آنسو روتا ہوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اپنے قاریوں پر لعنت کرتا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جب ہم ترتیل کا خیال نہیں رکھیں گے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے عوام الناس ہوں، چاہے شاگرد ہوں، جب ترتیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن خود لعنت کرتا ہے کہ تو نے میری قرات کی ہے اس انداز سے۔ لہذا ایک بات اساتذہ اکرام کے لیے بالخصوص اور ہر انسان کے لیے بالعموم کہ یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنا اس طرح سیکھیے کہ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو سکے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ اس کا حق اس طرح ادا کیا جائے کہ جیسے وہ قرآن اپنی بارگاہ الہی میں تقاضا کرتا ہے۔ بارگاہ الوہیت میں متقاضی ہے کہ مولا میری تلاوت کرنے والا کون ہے۔ قرآن قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کرے گا کان محجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پشت میں ڈال دیا تھا، مجھے پڑھنا بھول گئے تھے، تلاوت کرنا بھول گئے تھے، کرتے تھے لیکن حق ادا نہیں کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، اور بالخصوص وہ بچے جو اب حافظ بنے ہیں، انسان کبھی کامل ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے کامل ایک ہی شخص تھا جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ That's it۔
ہم اور آپ گناہگار انسان ہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے کیا کہ قرآن ایسے پڑھا جائے. مجھے یاد آ گئی بات، نور محمد صاحب والد محترم علامہ اقبال، فجر کی نماز کے بعد علامہ اقبال محوی تلاوت قرآن تھے کہ آپ کے والد محترم گزرے اور دیکھا کہ بیٹا تلاوت کر رہا ہے. تو کہا بیٹا قرآن میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو یوں محسوس کیا کرو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے چھ معنی کہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں تجھ سے ہم کلام ہے. جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز ادا کرے تو اس کے سامنے سے گزرنے والے کو کہا کہ 40 سال تک کھڑا ہونا پڑے تو انتظار کرے کہ نمازی نماز ختم کر لے تو وہاں سے گزرے. صحابہ نے پوچھا کیوں اتنا عرصہ کیوں کھڑا رہے؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا اتنی بے ادبی کیوں ہے؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ قرآن جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو قرآن کی زبان میں وہ اپنے خدا سے محو گفتگو ہوتا ہے. اور ایک جنرل بات ہے کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تیسرا بندہ ان کے درمیان سے گزرے، آپ کیا فیل کریں گے؟ برا لگتا ہے، اخلاقیات سے برا لگتا ہے. اور جب انسان رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر ہم کلام ہو، رب کائنات سے ہم کلام ہو، کہہ رہا ہو، اس کی تعریف بیان کر رہا ہو، کہتا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب کائنات کی بارگاہ میں نمازی ملتجی ہو اور رب کائنات جواب دے رہا ہو عبدی استلم میں نے قبول کیا، تو جو کہتا ہے میں نے تیری نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ حصے یہ ہیں، کچھ حصے جو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا. لیکن اگر اس حالت میں کوئی بندہ نمازی کے سامنے سے گزرے تو رب کائنات اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، اس نمازی کی بے ادبی ہے. وہ نمازی رب کائنات کی بارگاہ میں جو کھڑا ہے اس کا ادب کرنا ہمارا احترام ہے، ہم پر واجب ہے. لہذا قرآن کو پڑھنا، جو اچھا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو اچھا نہیں پڑھ سکتے میں ان سے دل و جان سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں کہ جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. میں ایک استاد بھی ہوں، میں بیسیکلی ایک شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، ساری زندگی میں نے قرآن پڑھایا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا ذوق اس قدر کم ہوتا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم قرآن پڑھانے پر زور تو دیتے ہیں لیکن قرآن صحیح معنی میں پڑھایا نہیں جاتا، قرآن صحیح معنی میں بچے پڑھتے نہیں ہیں اور ہم جو کتوں ان کو چلا دیتے ہیں. خدارا فقہ حنفی کا فتویٰ ہے کہ جس نمازی کے امام کے پیچھے اس کی تلاوت سے مطمئن نہ ہو، نمازی نماز چھوڑ دے، بہتر ہے کہ وہ نماز الگ پڑھ لے. علماء کرام بیٹھے وہ جانتے ہیں. میں اکثر نماز پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں یہ امام کیسے بن گئے ہیں، یہ امام تلاوت کر رہے ہیں اتنی غلطیوں کے ساتھ اور پھر بھی امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہم کس طرح نماز ادا کریں؟ تو خدا را اس سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا کیجئے، ایسے لوگ پرووائڈ کیجئے جو واقعی امام کہلانے کے حقدار ہوں، جو قرآن پڑھنے کے حقدار ہوں، جس کی قرات واقعی قرات ہو. ہم نہیں کہتے کہ عربی حسن زن ہو، نہیں، لیکن عربوں جیسا تو ہونا چاہیے. کہتے تو خوبصورت نہیں لیکن خوبصورت لگنا چاہیے. اگر تو عمل تو کرے، کہا رویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اگر رو نہ سکے تو رونے والی شکل بنا لیا کر تاکہ رب کائنات تجھے بخش دے. تو کوشش ایفرٹس کرنی ہماری ہے، ہمارا فرض ہے. قرآن جہاں تک پڑھنا ہمارا فرض ہے. اسی طرح ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اساتذہ اکرام قرآن پڑھائیں خدارا تو ترتیب کے ساتھ پڑھائیں. میں اپنے بیٹے کو حافظ صاحب کی
شاگردی میں لانے سے پہلے 2 سال تک حضرت 8 مدارس میں گھومتا رہا، فقط یہ درخواست کرتا رہا، علماء کرام، اساتذہ کرام، میرا یہ بیٹا ہے، آپ قرآن پڑھائیں مگر تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ خدا کی قسم 2 سالوں میں کسی استاد نے نہیں کہا ہاں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاؤں گا، الا یہ کہ 2 سال کے بعد میں یہاں پر پہنچا تو میں نے مطمئن پایا، اور میرے ان اساتذہ نے میرے بچے کو لے لیا، اور میرا بچہ ورنہ یہاں پر کوئی استاد اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہم ترتیب کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا سکیں۔ قرآن پڑھا تجوید کے بغیر پڑھا تو قرآن کیا پڑھا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، واللہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی قرآن پڑھنا ہے۔ خدا را تجوید کو سنوارئے، کوشش کیجیے اپنے اساتذہ کرام سے متمسک ہو جائیں قرآن سے، اور تجوید کے ساتھ تجویدی کلمات کے ساتھ قرآن پڑھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ قرآن ہم تو قرآن کی تلاوت بظاہر کریں لیکن قرآن ہم پر لعنت کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف کرم فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی اور ہماری نسل قرآن سے متمسک ہو جائے۔ اور دوسری ایک اہم بات کہوں گا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، خدا کی قسم یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے، یہ مبارک بات ہے، یہ بچے جو قرآن اپنے سینوں میں زندہ لے کے چلتے ہیں، مبارک بات ہے یہ اولاد جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، ہر یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حافظ صاحب نے ایک واقعہ سنایا، قرآن کا ایک حرف کیا، ایک زیر زبر پیش بھی تبدیلی ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب کائنات نے اس کے سورسز خود پیدا کر دیے حافظ کرام قرآن کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے، خود کرتا ہے، اور طریقہ بیان کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں، ہم اس طریقہ بیان کو اختیار کر لیں جو رب کائنات نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پر دور کروائے اور ہمیں اس پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حافظ صاحب کو دیدی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کی صورت میں ہمیں ایک ایسا سورس آف نالج دے دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، قرآن کا علم دلاتے ہیں۔ کاش میں ایک اور درخواست کرنے کے قابل ہو سکتا کہ میں کہوں حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب ہمارے بچوں کو قرآن ترجمہ پڑھائیں۔ جب پڑھے نا بچہ الحمدللہ رب العالمین تو معنی اس کے ذہن و اذہان میں، قلب میں اسے اتر جائے کہ میں رب سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جب کہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اس کے مطالب اس کے دل میں آئیں۔ جب وہ تلاوت کریں گے نا، جب آپ نے عربوں کو سنا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، وہ جو پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ آتے میچ وہ کیا مجنوں ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، وہ اہل زبان ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں، عذاب کی آیتیں ہوتی ہیں تو روتے ہیں، رحمت کی آیتیں ہوتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ حضور کا طریقہ کار تھا، لیکن وہ چونکہ اہل زبان تھے سمجھتے تھے۔ ہم بغیر سمجھ کے پڑھتے نہ پتہ لگتا ہے زیر کیا ہے، نہ پتہ لگتا ہے زبر کیا ہے۔ زیر و زبر شیر و شکر ہمارے لیے ایک برابر ہے، معاذ اللہ نہیں۔ ایک ایسا بھی اہتمام کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن میں ترجمہ تلاوت کروا، تجوید کے ساتھ ساتھ ترجمہ، اور یہ اٹ از ناٹ امپاسبل، ریئلی اٹ از ویری مچ امپاسبل، بٹ پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر دور کروائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ جی طارق صاحب۔ پروفیسر طارق صاحب ہیں، ایکس پرنسپل ہیں کنکوڈیا کالج سیالکوٹ کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک اعتراف ہے کہ 2 سال تک جو ہے نا وہ عبد الرحمن کے لیے ادارہ تلاش کرتے رہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ پھر آ کر جو ہے نا وہ یہاں پر بچے نے حفظ کیا، یہاں پر ان کی تسلی ہوئی۔ ہماری الحمدللہ انتہائی کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بچوں کو نہ صرف تجوید کے ساتھ بلکہ وہ لہن بھی وہ اختیار کرے جو مشاری کا ہے، جو شیخ سدیس کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا بعض بچیوں نے اس سے پہلے بھی جو بچوں نے حفظ کیا تو وہ لہن بھی وہ اختیار کر رہے ہیں۔ جہاں تک تذکرہ کیا طارق صاحب نے ترجمے کا،
تو دیکھیں ہم نے جب یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا تھا ہم 3 کلاس میں بچہ لیں گے اور 7 کلاس تک اپنے پاس رکھیں گے. 3 سے 7 تک جو ہے وہ 3, 4, 5, 6, 7 5 سال بنتے ہیں. ان 5 سالوں میں ہم حفظ بھی کروائیں گے, ہم اس کو ترجمہ بھی کروائیں گے, اور بہت ضروری صرف و نحو یہ وہ جو چیز ایک چھوٹا سلیبس بنا کر تو ہم ان کو یہ کام کروائیں گے. لیکن بہرحال یہ پیرنٹس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ حفظ کر جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شکر رب کا ادا اس طرح کیا جائے کہ اللہ تو نے یہ ایک منزل پار کی ہے, اب ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ لے کر چلتے ہیں ترجمے کی طرف, اس کو تشریح کی طرف, اس کو سرو و ناب کی طرف, اسی احادیث کی طرف, تو وہ نہیں ہوتا کہ وہ پیرنٹس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اس وقت کہ بچہ جو ہے نا وہ 2 سال لگا بیٹھا ہے تو اب پتہ نہیں اس کی دنیاوی تعلیم کا کیا بنے گا, تو وہ اگلی کلاس میں بٹھانے کے لیے بڑے شائق ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے بھی پھر اس معاملے کو بھی چھوڑا. ہم نے کہا کہ پہلے ایک شعبہ جو ہے نا صرف حفظ کا, اس کو اچھی طرح مضبوط کر لیں, پھر ہم ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ شروع کریں گے کہ حفظ کے بعد کا مرحلہ اب یہ ہے کہ آپ ترجمہ اور تشریح کی طرف آئیں, تاکہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پتہ بھی چلے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. یعنی یہ بیسیکلی جب اس کے دل کے اوپر وہ طاری نہیں ہوگا, اس کے دل کے اوپر نہیں وہ اترے گا, تو وہ والے اس میں وہ لوازمات, وہ والی خاصیتیں, وہ والے برکات پیدا نہیں ہوتے. تو بہرحال جو ابھی یاد کیا ہے اس کو محفوظ رکھنا پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد شوق رکھیے کہ چلے آپ اسکول ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اب اس کے ساتھ اگر اس کا حفظ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ شروع کرتے ہیں اس کا, یا جہاں پر بھی بن پڑتا ہے اس کو ترجمہ اور تشریح کے لیے ضرور کام کروائیں, تاکہ جو پڑھے اس کو سمجھ تو ہونا میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. تو بہت بہت شکریہ. پروگرام کا آخری ڈیکورم ہے جس میں سب سے پہلے ہم اساتذہ کرام کو جو ہے وہ انعامات سے نوازیں گے. کچھ کیش پرائزز ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ شیلڈیں ہیں ان کے لیے. ظاہر ہے یہی استاد ہیں جن کے مرہون منت جو ہے وہ بچے حفظ کر کے آج اس سٹیج کو پہنچے. اس کے بعد 45 حفاظ کرام ہیں پرانے اور آج کے نئے جو ہیں, تو ان کو جو ہے نا وہ بلا کر اسناد دی جائیں گے سٹیج پر. اب میں شعبہ اس کے اساتذہ کرام و معلمات کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اعزازی شیلڈ حاصل کریں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری عبدالغفور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اعزازی سند اور انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا مولانا قاری محمد قاسم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اعزازی شیلڈ اور اپنا انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا مولانا عبدالوارث صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اعزازی شیلڈ اور انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا قاری محمد اشرف صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام اور اعزازی شیلڈ حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا ٹیچر قاری اسبیحہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ اور انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا ٹیچر قاریہ خدیجہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ اور انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ کے انچارج قاری عبدالوہاب صاحب کو کہ وہ اعزازی شیلڈ حاصل کریں. اس تقریب کا دوسرا مرحلہ تقسیم اسناد کا ہے. جن طلبہ کے نام لیے جائیں وہ سند حاصل کر کے اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں گے. حافظ عبدالواسع ولد شکیل احمد اسٹیج پر تشریف لائیں اور اعزازی سند حاصل کریں.
دونوں بول دیتا نا، پھر اس کے بعد حافظ وہاب جمشید ولد جمشید اقبال تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ فردین خان ولد اکمل خان تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ عبداللہ عمران ولد محمد عمران تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ عبدالرافع ولد بلال احمد تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ حسن ثناء اللہ ولد ثناء اللہ مرحوم تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ عبداللہ طارق ولد طارق محمود تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ معیز الرحمن ولد خلیل الرحمن حافظ عبداللہ شاہد ولد شاہد صافی تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ عبدالرحمن ارشد ولد ارشد حسین تشریف لائیں، دستار فضیلت اور سند حاصل کریں۔ حافظ معیز صابر ولد محمود صابر تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ اریان احمد ولد محمد زاہد تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ عبدالرحمن امجد ولد امجد خلیل تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ احمد علی آصف ولد آصف محمود تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ محمد موسیٰ ولد آفتاب احمد تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ سر پہ ٹوپیاں پہن لیں، جن کو اعزاز اسناد حاصل ہونی ہیں وہ سر پہ ٹوپیاں پہن لیں۔ حافظ کرم الہی ولد آفتاب احمد حافظ حنان علی صابر ولد محمد صابر تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ ذیشان ندیم ولد ندیم بٹ تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ ابو بکر اشرف ولد محمد اشرف تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ محمد علی ولد محمد فیض تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ علی حمزہ ولد محمد عثمان تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ اذان شفیق ولد محمد شفیق تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ محمد انفال ولد انعام الہی تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ محمد شعیب ولد قاری محمد ندیم تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ حافظ حسن گلزار ولد گلزار احمد تشریف لائیں، دستار فضیلت حاصل کریں۔ اب میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ کی
ان طالبات کو جنہوں نے حفظ مکمل کیا اور آج ان کی دوپٹہ پوشی ہوگی۔ حافظہ انزلنا ول سید سمر عباس تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عیشا ذیشان ول ذیشان بٹ تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ مریم شہزاد ول محمد شہزاد تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عائشہ طاہر ول محمد طاہر تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ ہبہ اشرف ول محمد اشرف تشریف لائیں، سند حاصل کریں۔ حافظہ فاطمہ عباد ول عباد احمد تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عائشہ خرم ول محمد خرم تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ یہ وہ بچی ہے ماشاءاللہ جس نے سب سے کم عرصے میں تقریباً 7 ماہ میں اس سکول میں حفظ کیا۔ حافظہ زینت ولد سلطان احمد تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ یسرا طارق ولد طارق صاحب تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ ایلاف عاشق ولد عاشق حسین تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عبیرہ شہباز ولد محمد شہباز تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ ماریہ ولد محمد یحییٰ تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ فاطمہ نوید ولد محمد نوید تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عافیہ طاہر ولد محمد طاہر تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عروج طاہر ولد محمد طاہر تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ حافظہ کنزہ راشد ولد راشد تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عبیرہ زمزم ولد ندیم تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ عروج زاہد ولد زاہد صاحب تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ حافظہ شیزل عرفان ولد محمد عرفان تشریف لائیں اور سند حاصل کریں۔ الحمدللہ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی دیکھا کہ طلبہ اور طالبات آتے رہے اور دستار اور اعزاز سند حاصل کرتے رہے، اور کل قیامت کے دن بھی ایک خوبصورت منظر یہ ہوگا کہ بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ایک موتی کی روشنی اس قدر ہوگی کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حافظ صاحبان اور حفاظ کرام کے والدین کو، تمام اساتذہ کرام کو، بالخصوص ہمارے پرنسپل صاحب کی دینی خدمات کو، سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس بابرکت سعید میں یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
یا اللہ یہ جتنے بچوں نے حفظ کیا اور جتنے بھی یہاں سے کر کے چلے گئے یا اللہ ان سب کا حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان سب بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ اکرام کی محنت اور ٹیچر صاحبان کی محنت بالخصوص حافظ ذوالفقار شاہد صاحب جنہوں نے اس پودے کو لگایا انہوں نے اس محنت کو اجاگر کیا اس شعبے کو چلایا یا اللہ ان کی اس محنت کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری اس تمام اسٹاف کو یا اللہ اس خاص طور پر شعبہ حفظ کے تمام اسٹاف کو یا اللہ اس کام کے اندر اخلاص نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار حال ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے پورا فرما یا اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ یہ جو پودا یہاں شعبہ حفظ کا لگا ہے یا اللہ اس پودے کو تا قیامت تک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ اس شعبے کو ترقی نصیب فرما یا اللہ ذوالفقار شاہد صاحب کی محنت کو قبول و منظور فرما یا اللہ اساتذہ اکرام کی محنت کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے اس کام کے اندر چلنا یا اللہ اخلاص کے ساتھ چلنا کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ جب موت کا وقت ہو کلمہ محمدیہ زبان پر جاری فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.